رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ عزیز دوستو، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا وہ ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک اس لیے ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی رکن میں سے ایک رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلر ہیں جس میں اسلام کا پورا ڈھانچہ، پوری عمارت اسلام کی کھڑی ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ پلر ہیں اسلام کے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ کو یہ اور 4 چیزیں پر عمل ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کی اسلام کی عمارت تعمیر ہوگی۔ یہ بنیادی رکن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنین کے لیے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہوا ہے۔ کب فرض کیا ہے؟ فکس ٹائم پر پڑھنا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار جگہ پر نماز کے بارے میں تاکید کرتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ارشاد کہ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبدنی، تو میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے معنی ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اللہ کی غلامی اختیار کرنے والا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، تو آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے بے شمار جگہوں پر قرآن میں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور آج تک وہ کیا ہے؟ دھتکارا ہوا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں ہزاروں سجدے کا انکار کرتے اور اس امید میں جی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ سوچیں اگر آپ کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہوں اور کسی کام کے لیے آپ باہر جا رہے ہوں یا کہیں پر بیٹھے ہوں اور آپ کا مالک کسی کو بھیج رہا ہو کہ جاؤ فلاں کو بلا کر لے آؤ، مجھے کام ہے، اور اس آدمی وہ جاتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے مالک آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، پھر بھیجتا ہے کہ آپ کو مالک آپ کے بلا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اسی طرح وہ 5 بار اگر بھیجے اور 5 بار آپ انکار کر دیں اور ہر مہینے ہر ہفتے انکار کرتے رہے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مالک آپ کو کام پہ رکھے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم کو آپ کو معاف فرمائے۔ ہم آپ ہر 5 وقت اللہ کا منادی پکارتا ہے، آواز دیتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم اور آپ اپنے کاموں میں مشغول رہتے، کبھی جو ہے چھوٹے چھوٹے کام میں، کبھی کھیلنے کودنے میں، کبھی اور تجارت کی غرض میں، اس میں لگے رہتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ کے منادی کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ کوئی اللہ والا ہم کو سمجھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ کب کل ہوگی خدا جانے، کب آپ دنیا سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ گھڑی، وہ لمحہ آپ کو نہیں پتا کب آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کیسے نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، یعنی نماز جماعت سے ادا کرو۔ اور انداز کیا ہو نماز میں کھڑے ہونے کا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو تم، خاص طور سے درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ایسا کھڑے ہو جیسے کوئی فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، اللہ کی کتاب بار بار آپ کو حکم دے رہی نماز کے لیے، لیکن ہم اور آپ بار بار انکار کر رہے ہیں، بار بار انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت وعیدیں آئی ہیں، حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی، میں ابھی اس کا ذکر کروں گا، لیکن ایک بات بیچ میں آپ کو بتاؤں، آپ سن کر تعجب کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ مسلمان تو نماز پڑھتے ہی تھے، کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، لیکن منافقین، منافق کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو دل سے ایمان نہیں لے آتا تھا، دکھلاوے کے لیے وہ صرف اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ کیا دلیل ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، درحال ہے کہ اللہ ان کو خود دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں گے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں نا، کسمساتے ہوئے آتے، بڑی سستی اور کاہلی سے آتے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے آتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے۔ آپ سوچیں یہ کس کے بارے میں آئے تھے؟ منافقین کے بارے میں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور ہم اور آپ سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا منادی جب پکارتا ہے تو مسجد میں نہیں جاتے۔ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا منافقین کے بارے میں، کہ یہ لوگ کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، سستی اور کاہلی۔ اور آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نماز سے دور ہے، ایک بڑی تعداد، پورا گھر بے نمازی، دادا باپ بیٹے سب بے نمازی۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی احادیث میں سناؤں گا، اگر انسان سچے من سے وہ حدیث سن لینا، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا وہ حدیث ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اس نے کفریہ عمل کیا۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اللہ کا منادی، اس نے آواز دی کہ آپ نماز کے لیے آئے، آپ نہیں گئے، آپ نے انکار کیا، زبان سے نہیں لیکن عمل سے اپنے انکار کیا آپ نے۔ آپ سوچیں یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر ہمارے اور آپ کے اندر رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو ہم کو کیا ہے؟ بے چین ہو جانا چاہیے حدیث سن کر۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کھلا ہوا کفر کیا۔ آپ سوچیں کہ کیا ہم اور آپ، اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی ایک قیمتی دولت سے نوازا، کیا ہم چاہیں گے کہ پھر ہم پھر جائیں؟ نہیں۔ اگر نہیں چاہتے تو پھر ہم کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوتے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان اور نماز نہ پڑھے۔ اصحاب کہتے ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ کسی بھی شخص کو کوئی عمل ترک کرنے پر کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے ترک کر دینے کو کفر کا عمل سمجھتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے
کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو حدیث تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ، میں 2 آیتیں کوٹ کروں گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بے نمازیوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ یعنی مشرک کا کام ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اگر خود کو مسلمان کہتا ہے اور نماز نہ پڑھے، ایسا ممکن نہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے، آپ سنیں گے تو آپ تھرا جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں جہنم میں آ گئے؟ اب تو بڑے دیتا دان تھے، آپ بڑے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، ہے نا، بڑے چیریٹی کے کام کرتے تھے، تو کیسے آ گئے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے، سب کچھ تو کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ اگر ہم اور آپ ان احادیث کو سننے کے بعد، وعید کو سننے کے بعد، کیا آج بھی ہم ارادہ نہیں کریں گے؟ کیا آج سے بھی ہم ارادہ نہیں کریں گے نماز کے لیے؟ بھائیوں اور دوستوں، آئیے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، آج اور ابھی سے انشاءاللہ اور رہتی زندگی تک نماز کی ادائیگی کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔